بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں نجم الحسن باجوہ ہوں. آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. ناظرین کرام, اس وقت میرے ساتھ ایاز شجاع صاحب موجود ہیں. ایاز شجاع صاحب کا جو شمار ہے وہ لاہور کے سب سے زیادہ باخبر صحافیوں میں ہوتا ہے. یہ ایک بڑے چینل کے بیورو چیف بھی ہیں, لیکن ان کی سب سے مزیدار اور اچھی بات یہ ہے کہ جو میٹنگز ابھی چل رہی ہیں ان کی اپڈیٹس ان تک پہنچ رہی ہیں. سو ابھی یہ کچھ اہم خبریں یہاں پر جو ہے نا وہ لے کر آئے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ناظرین کرام آپ کو میں یہ بتا دوں کہ لاہور میں اس وقت شجاع صاحب ایک سیاسی سرکس جاری ہے. زمان پارک سے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس سے شریف ہاؤس تک اس وقت تک ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے. صبح سے کچھ چالیں بتائی جا رہی تھی. بتایا جا رہا تھا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا, وزیر اعلیٰ کو بدل دیا جائے گا اور گورنر صاحب جو ہے وہ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. لیکن ایک چال, اسے ایک سیاسی چال کہتے ہیں, جس نے پوری کی پوری ناظرین کرام بساط الٹ کے رکھ دی ہے. اور اس وقت اب عمران خان کی اس چال سے جان کیسے چھڑانی ہے, اس وقت انتہائی اہم ترین میٹنگ جاری ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آج کی تاریخ بدلے گی, یعنی کہ آج رات 12 بجیں گے, اور یہ ایاز شجاع صاحب نے بھی ہمیں خبر دیا, آج رات جب 12 بجیں گے تو یہ جو آپ کو خاموشی نظر آ رہی ہے نا, یہ تلاطم میں تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس کا فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے. کوئی بہت بڑی انہونی نہ ہو جائے تو یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے, لیکن ڈی نوٹیفائی, اور اگر جو ہی گورنر ڈی نوٹیفائی کریں گے گورنر کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا. عمران خان کیا چال چل رہے ہیں, اندر کیا کہانی چل رہی ہے, پک کیا رہا ہے, اس کے اوپر ایاز شجاع صاحب سے بات کریں گے. لیکن کم ٹو دا پوائنٹ, ایاز شجاع صاحب اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں, مجھے پتا ہے اس وقت آپ تک خبریں پہنچ رہی ہیں. یہاں پر 8 کلب میں کیا ہوا آپ کو یہ بھی پتا ہے, گورنر صاحب کے وہاں پہ کیا چل رہا ہے اس کی خبریں بھی آپ تک آ رہی ہیں. رات جب 12 بجیں گے تو ہوگا کیا؟ نجم صاحب, سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی حکومت کی چال سامنے آئی کہ چودھری پرویز کو آج ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. بار بار دھمکیاں دی گئیں. رانا ثناءاللہ نے آج میڈیا ٹاک کی, اس میں کہا گیا. اس وقت زمان پارک میں بھی پیرلل میٹنگز چل رہی تھیں. اسپیکر بھی وہاں پہ تھے, ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم بھی وہاں پہ تھے, دوسرے قانونی ماہرین بھی وہاں پہ تھے, بابر روان سے بھی مشاورت کی گئی. اور پھر جو پتہ چلا کہ جو اسپیکر ہیں وہ گورنر کے مس کنڈکٹ پر صدر پاکستان کو خط لکھ سکتے ہیں, اور صدر پاکستان اگر گورنر کو کسی مس کنڈکٹ میں اس کا پائیں گے تو وہ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں. ود دا اسٹروک آف پین, یعنی کہ ہٹا دیا یوں کر کے. تو جب یہ بیان سامنے آیا تو پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ فلیٹ ہو گئی. اس کے بعد رانا ثناءاللہ بھی میڈیا کے سامنے نہیں آیا. ہم بڑا انتظار کر رہے تھے وہ مجھوں کو تاؤ دیتے آئیں گے, لیکن نہیں آئے. مجھے میرے ذرائع سے پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی آج شہباز شریف صاحب سے بڑی طویل گفتگو ہوئی ٹیلی فون پہ, اور اس گفتگو میں پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ, اور ایز یوزول نواز شریف صاحب نے بڑا سخت سٹانس لیا. وہ ہارڈ لائنر ہے, اور یہ چودھری پرویز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا آئیڈیا وہیں سے تھا کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے اگر وہ 4 بجے آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے. اور انہوں نے اپنے جو ہارڈ لائنرز تھے ان کو بھی یہاں پیغام بھیج دیا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب ذرا نرم مزاج کے ہیں. تو نواز شریف نے یعنی کہ پیغام بھیج دیا ہے شہباز شریف کو کہ بھائی ایٹ اینی مطلب براہ راست کہا کہ ایٹ اینی کاسٹ ڈی نوٹیفائی کر دو. ساتھ اپنے ہارڈ لائنرز کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ شہباز شریف صاحب نے تو پیچھے نہیں ہونے دینا. اچھا, ہارڈ لائنرز کون ہے؟ خواجہ آصف, رانا ثناءاللہ, یہ سارے ہارڈ لائنرز ہیں جو میاں صاحب کی کچن کیبنٹ میں ہیں, شاہد خان عباسی وغیرہ. تو اس پہ جب انہوں نے آگے پہلا بیان دیا تو اس پہ یہ جوابی وار جو تھا عمران خان کی طرف سے آ گیا. اس پر اب وہاں پہ طویل مشاورت جاری ہے گورنر ہاؤس میں کہ گورنر کو کیسے بچایا جائے. یہ ایک بڑی عجیب سی اب چیس بنی ہوئی ہے کہ اگر یہاں پہ فورٹ آپ کا ہے تو کوئن جو ہے وہ شاید عمران خان کی پڑی ہوئی ہے اس چیس بورڈ پہ. میں صدر کی بات کر رہا ہوں. کنگ آپ کو پتہ ہے چیس میں اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہوتا, ساری طاقت تو کوئن کے پاس ہوتی ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس چیس کی گیم کا رزلٹ ہمیں رات 12 بجے پتہ چلے گا, اور چونکہ میاں نواز شریف صاحب کا حکم ہے تو اس لیے چودھری پرویز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا. یہ خبر ہے آپ کی, یہ ایٹ اینی کاسٹ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. لیکن مجھے پھر 22 اپریل کے الیکشن کی بعد جو عدالت کا فیصلہ ہوا اس کی تاریخ مجھے دہراتے نظر آ رہی ہے کہ منظور وٹو صاحب کا جو کیس تھا, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان کو بھی وفاق نے اسی طرح اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا, تو اس کیس میں کورٹ نے کچھ اسپیشل آرڈرز کیے تھے. اچھا, یہ جو وہی آپ ذکر کر رہے ہیں جو کل آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر صاحب نے ایک خط لکھا ہے. جی. اچھا, وہ خط جو ہے نا وہ
بڑا زبردست ہے. مطلب انہوں نے سوچ سمجھ کر, ویسے میں آپ کو خبر دوں, آپ کو بھی اندازہ ہوگا, یہ جو تیاری ہو رہی تھی, میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. آپ وہاں موجود تھے؟ ہاں, میں وہاں پہ موجود تھا جب یہ تیاری ہو رہی تھی. تو یہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ یہ جو آج پی ڈی ایم کر رہی ہے, عمران خان نے انسٹرکشنز دے کے خاص طور پر اس کی تیاری شروع کروا دی تھی. 2 بندوں کی کمیٹی بنی تھی, 2 بندوں کی, ایک سبطین خان صاحب اور دوسرے بندے کا نام علی افضل صاحی, اور انہوں نے اہم ترین لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں, یعنی کہ قانون دانوں سے, اور انہوں نے تمام جوابات لکھ کے رکھے ہوئے. آج جو اسپیکر کا خط جا رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں, اور منظور وٹو ورسز جو فیڈریشن ہے اس کا جب حوالہ دے رہے ہیں, تو اس کی آپ یہ, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آج لکھا گیا ہے تو آپ کو غلط لگتا ہے. وہ پرانا لکھا گیا ہوا ہے اور وہ پوری تیاری ہوئی پڑی ہے. دیکھیں نجم صاحب, کسی کو پتہ نہیں, مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کی عمران خان صاحب کتنی ان سے قربت ہے, آپ کی سبطین خان صاحب سے اور بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے آپ کی کتنی قربت ہے. تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اس کی تیاری عمران خان صاحب نے بہت پہلے شروع کروا دی ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب کو پتہ تھا میں کس طرف جا رہا ہوں. پوری پارٹی 90% لوگ شاید پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے تھے, اقتدار کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا, اور یہ بھی سیاست میں عمران خان نے دکھایا کر کے کہ اقتدار, مقصد کے لیے اقتدار کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تو یہ اکیلا عمران خان تھا, اور اب ان کی مجبوری ہے 17 جولائی کے بعد اور 16 اکتوبر کے بعد مجبوری ہے, ورنہ تو یقین کریں پی ٹی اے میں بہت ساری توڑ پھوڑ آپ دیکھتے ہیں, بہت سارے. اچھا, ایک بات جو بڑی مزیدار ہے جو ہم نے یہاں پہ مینشن ضرور کرنی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ چونکہ آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے اس سے ریلیٹڈ, تو آپ ضرور بتائیں. اس وقت سب سے زیادہ کام اور خاموشی اور سکون زمان پاک میں ہے. عمران خان صاحب اس پوری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں, آپ کو اس چیز کا زیادہ پتہ ہے. یہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ عمران خان کیسے خوش ہیں, اور آپ کو کس طرح سے پتہ ہے کہ عمران خان بہت کام ہے. نجم صاحب, یہ زمان پارک میں ہماری ڈی ایس این جی جو ڈیجیٹل ہماری سیٹلائٹ وینز ہیں وہ کھڑی رہتی ہیں, اور سارا دن وہاں پہ مصروفیت رہتی ہے, اور رات تک وہ جاری رہتی ہے, اور بعض اوقات رات کو 12 بجے تک وہ جاری رہتی ہے, لوگوں کا آنا جانا. تو صرف اور صرف میں آپ کو آج کی بات بتاؤں گا کہ اس وقت جب کہ ہمارے تمام لائیو سورس اس وقت ایکٹیو ہیں مارکیٹ میں, گورنر ہاؤس کے بعد لائیو سورس ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد لائیو سورس ہے, پنجاب اسمبلی کے بعد لائیو سورس ہے, صرف زمان پارک میں جو ہمارا لائیو سورس جو ہم مستقل ہم لگائے رکھتے ہیں, وہاں سے ابھی اطلاع یہ کہ جی سارا میڈیا چلا گیا, صرف اے آر وائی اور بول یہاں موجود ہے. یعنی کہ آج یہ میں آدھا گھنٹہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ آج عمران خان نے معمول سے بھی کم ملاقاتیں کی ہیں, وہ چل مار رہے ہیں, بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ تھا کیا کیا کچھ ہونا ہے, اور وہ پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جو ساری چیزیں نکل رہی ہیں نا, شاید پی ڈی ایم یہ سوچ رہی تھی کہ ہم, وہ ان کے ذہن میں 2 آپشن تھے, اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد. وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا گھر بیٹھ کے, وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ملاقاتیں کر رہا تھا, اس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی, اس کے پاس یہ لیٹر اور گورنر کو ہٹانے کا بھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب ریسٹور ہو جاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے, تو گورنر پنجاب صاحب کے پاس ریسٹور ہونے کا کیا اختیار ہوگا, کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے فارغ کر دیا تو پھر گیم اوور. دیکھیں ان کے پاس ایسا کوئی چوائس نہیں ہے, میرا خیال ہے ان کو نہیں قربان کریں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب کو بھی الیکشن لڑوانا ہے, ان کو بلائج اس لیے کیا گیا گورنر صاحب کو, میرا نہیں خیال کہ ان کی قربانی ہوگی, اس حد تک جائیں گے. لیکن دیکھیں میاں صاحب بھی ضدی ہیں, یعنی کہ یہ نا اب آپ سمجھیں کہ پہلی بار 2 تقریباً ایک معاملے میں ملتی جلتی طبیعت کے لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہے. عمران خان بھی ضدی ہیں, میاں نواز شریف بھی ضدی ہیں. اگر آپ آصف زرداری کی بات کریں یا شہباز شریف کی بات کریں, وہ مفاہمت کر لیتے نہیں, وہ ضدی نہیں ہے سیاست میں. وہ کہتے ہیں سیاست میں تو ضد ہے ہی نہیں نا, وہ تو ضد مانتے ہی نہیں ہے. لیکن میاں صاحب میں بھی ہے اور عمران خان صاحب میں بھی ہے. یہ ضد ہے کہ اگر عمران خان میں یہ ضد نہ ہوتی تو شاید جو ڈیزائن کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے لیے ویسا ہی ہوتا. اس کے اب تک 2 سے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. یہ ان کی ضد, عمران خان کی ضد ہے, بلکہ مجھے اس کے لیے رائٹ لفظ استعمال کرنا چاہیے, ڈٹرمنیشن ہے جس نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بچا کے رکھا. تھینک یو ویری مچ ایاز شجاع صاحب, آپ نے بڑی مزیدار, جب بھی آپ آتے ہیں میرے ساتھ تو آپ بڑی مزیدار خبریں لے کے آتے ہیں, اینڈ آئی ریئلی انجوائے یور کمپنی بائی دا وے. بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھنا باعث سے عزت. نہیں, ایاز شجاع صاحب جو ہے نا وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, آپ ان کا پیج بھی ضرور فالو کریں, روز کی اپڈیٹس دیتے ہیں اور اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں, تو مسٹ فالو ایاز شجاع صاحب پرسنل پیج, اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ مزید خبریں بھی ہم جو ہے وہ لے کے آتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.